السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی وہ ہے خاموش رہنا سیکھیں۔ خاموش رہنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر ہر ظلم سہتی رہیں اور آپ چپ رہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، وہاں پہ بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ ایون کہ اگر آپ کی ساس نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو آپ یہ سمجھ کے خاموش ہو جائیں کہ وہ میری ماں کی جگہ پہ ہے۔ اگر آپ کی امی نے آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ تلخ لہجہ استعمال کر لیا ہے یا ڈانٹ بھی دیا ہے تو آپ اپنی امی کی بھی ڈانٹ سن لیتی ہیں، تو ماں سمجھ کے آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو ہر وقت آپ کو ڈانٹ رہے ہیں یا پھر آپ کو تانے دیے جا رہے ہیں، جٹھانی ہے یا نند ہے یا کوئی بھی گھر میں ہو جاتی ہے، مگر آپ ایک بار اگر خاموش ہو جائیں گی تو نہ تو آپ کی عزت میں کمی ہو جائے گی بلکہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی بھی بات ہو جاتی ہے تو اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ فون اٹھایا اور گھمایا اپنے ماں باپ کی طرف۔ ماں کو پتہ نہیں کیا کیا وہ بتا رہی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ تو میری پیاری بہنوں، اس سے نا بات بڑھتی ہے، بات ختم نہیں ہوتی۔ بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ آتے ہیں اور آپ کے گھر میں شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بات آپ اکیلے میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنے میکے والوں کو بتا رہی ہوتی ہیں، اور وہی بات آپ کے پورے گھر کے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات اس نے کال کر کے اپنے گھر والوں کو بتا دیا ہے۔ اس سے اب آپ خود ہی بتائیں کہ یہ باتیں کرنے سے کیا آپ کی عزت بڑھے گی؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی عزت بڑھے گی نہیں، بلکہ آپ کی عزت اور کم ہو جائے گی سسرال کی نظر میں اور آپ کے ہسبینڈ کی نظر میں۔ پھر کیا ہوگا کہ آپ کے ہسبینڈ بھی آپ سے کہیں نہ کہیں خفا ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ پھر وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ آیا یہ آپ نے کیا کیا، کہ آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی گھر میں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، ہر گھر میں ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو میں بھی ہو جاتی ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ خاموش رہیں۔ خاموش ہمیشہ مت رہا کریں کہ اگر آپ اس جگہ پہ خاموش رہیں جہاں پہ بات بڑھ جاتی ہے، اس جگہ پہ خاموش ہو جائیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے سسرال، جب آپ خاموش ہو جائیں گی تو پھر دیکھیں آپ کے سسرال والے جو ہیں آپ کی عزت بھی کریں گے۔ اگر آپ سے کوئی بھی اگر وہ کچھ بھی کریں گے تو آپ سے مشورہ بھی لیں گے، آپ کو ساتھ بٹھائیں گے، اندر کی کوئی بھی بات ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسرے کو لے کر آئیں گے، بہن بھائیوں کو لے کر آئیں گی یا پھر ان کو تلخ لہجے سے جواب دیں گی، ساس ہے یا کوئی بھی بندہ ہے سسرال میں یا آپ کے ہسبینڈ میں، تو پھر کیا ہوگا کہ ایک تو مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، ان باتوں سے نا کافی سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں، باتیں بڑھتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور یہ باتیں نا پورے خاندان میں پھر پھیل جاتی ہیں، اور سب کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی بیٹی تھی، فلاں کی بہو تھی اور فلاں کی بیوی تھی جس نے یہ کیا ہے، وہ تو چغل خور ہے، وہ تو یہ کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا پھر خاندان میں کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی عزت اور خراب ہوتی ہے۔ اچھا نا، ہر خاندان میں ایک عورت ایسی ہوتی ہے جو سسرال کی ہوئی بات یا پھر ہسبینڈ وائف میں جو بھی بات ہو جاتی ہے وہ فوراً سے موبائل اٹھایا اور اپنے میکے والوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک بات نہیں ہوتی، پھر چار باتیں اور بڑھا چڑھا کے وہ بتا رہی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، اس کی عزت اور گھٹ رہی ہوتی ہے، کم ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر پورے خاندان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت نا ایسی ہے، اس کے سامنے نہ کوئی بات نہ کی جائے۔ ایسی عورتوں کی عزت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں کہ خاموش رہا کریں، وہاں پہ خاموش رہنا سیکھیں جہاں پہ
کہ خاندان ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، وہاں پہ خاموش رہا کریں۔ اگر آپ چھوٹی ہیں، اگر آپ کو بڑے کچھ سمجھا رہے ہیں، بڑے آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں پہ خاموش رہا کریں۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کی عزت میں کمی نہیں آ جائے گی۔ ہمارے ماں باپ بھی ہمیں بہت کچھ بول بھی دیتے ہیں، ڈانٹ بھی دیتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں کہ کچھ ان کا رویہ جو ہوتا ہے، کچھ کسی کا تیز ہوتا ہے اور کسی کا کم ہوتا ہے۔ سمجھانے کا جو سٹائل ہے ہر بندے کا ایک الگ ہوتا ہے، تو وہاں پہ خاموش رہا کریں کہ اس سے آپ کی عزت جو ہے بڑھے گی۔ اچھا، صرف خاندان میں ہی نہیں بلکہ آپ اپنے پڑوس میں بھی نظر ڈالیں کہ کوئی پڑوس میں ایسی عورت ہوتی ہے جو ادھر کی باتیں سن کے ادھر کرتی ہیں، اور ایسی عورت کی عزت نہیں ہوتی، بلکہ ایسی عورت جو ہے نا سب اس سے کہتے ہیں کہ یہ عورت نا ادھر کی باتیں سن کے ادھر کرتی ہے، اور وہ اپنے گھر کی باتیں ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتی بلکہ ان سے چھپاتی ہیں کہ یہ جا کے ہماری باتیں سن کے دوسری پڑوس کو جا کے بڑھا چڑھا کے باتیں کریں گی۔ ایسی عورتیں بہت ہم نے دیکھی ہیں۔ اچھا، عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ کہیں کا غصہ جو ہے کہیں نکال لیتی ہیں۔ زیادہ تر جو ان کا زور چلتا ہے وہ ہم اپنے بچوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں، کہیں کا غصہ ہوتا ہے اور نکال کہیں رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ ہم اپنے بچے کو پھر ڈانٹ دیتے ہیں، یا پھر کسی اور کا غصہ اپنے ہسبینڈ پہ نکال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا بس نا ان لوگوں کے اوپر چلتا ہے، اپنے بچے کے اوپر یا پھر اپنے ہسبینڈ کے اوپر۔ اور پھر ہسبینڈ بھی کہ ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کس کا غصہ آپ بلا وجہ کسی اور پہ ہی نکال رہی ہوتی ہیں، اور آپ ان کی نظروں میں بھی گر رہی ہوتی ہیں اپنا رویہ دکھا کر۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خاموش رہنا سیکھیں گی تو آپ کے سسرال میں تو کیا، آپ کے میکے میں بھی آپ کی عزت رہے گی، اور آپ اپنے ہسبینڈ کی نظر میں بھی بہت اچھی اور باوقار عورت ثابت ہوں گی۔ آپ وہ والی عورتیں نہ بنیں کہ جو خاندان میں مشہور ہو جاتی ہیں صرف اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے تلخ لہجے کی وجہ سے۔ خاموش رہنا سیکھیں، اپنے گھر والوں کے سامنے خاموش ہو جائیں تو آپ کی عزت بڑھے گی، اور خاندان میں بھی آپ کی عزت بڑھے گی۔ کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ اگر آپ کی عزت بڑھے تو پلیز آپ خاموش رہنا سیکھیں۔ تھوڑی سی خاموشی آپ کو بہت سارے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ میں خود یہی سوچتی ہوں کہ ہر عورت کو اپنی عزت بہت عزیز ہوتی ہے، ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کروں، مجھے اپنے گھر سے، اپنے ہسبینڈ سے اور اپنے بچوں سے زیادہ مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ ان کے ساتھ ایسے ہی رہو جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ اپنے کمرے میں چلی جایا کریں، کوشش کیا کریں، یا آپ سائڈ پہ ہو جائیں، کمرے میں چلی جائیں یا ادھر ادھر ہو جائیں، تو بات جو ہے نا وہیں پہ دب جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، بات آگے بڑھنے سے رک جائے گی، اور آپ کے گھر کا ماحول بھی بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچے بھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ امی آپ نے کچھ زیادہ ہی کر لیا ہے، امی آپ نے غلط بات پہ بولنا شروع کر دیا ہے۔ کیا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں ایسے بولیں؟ نہیں، ہم خود اپنی عزت خود خراب کر لیتے ہیں زیادہ زبان چلا کے۔ زیادہ زبان چلانے سے کیا مل جاتا ہے؟ خاموش رہنا ہزار نقصان سے بہتر ہے۔ اللہ حافظ۔